अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 1 जनवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 11 रजब 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। नए साल 2026 के आगाज के साथ ही मुल्क के अवाम को एक झटका लगा है। आज 1 जनवरी 2026 से हुकूमत ने LPG सिलेंडर की कीमत में इजाफा कर दिया है। ताहम राहत की बात यह है कि यह इजाफा सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलोग्राम पर लागू है, जबकि घरेलू LPG सिलेंडर 14 किलोग्राम की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 111 रुपए का इजाफा कर दिया है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में आज जुमेरात से अब 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1691 रुपए 50 पैसे है, जो जून 2025 के बाद से बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। तेल कंपनियों के मुताबिक मुल्क भर के दीगर मेट्रो शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी तकरीबन इतनी ही मकदार में इजाफा हुआ है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज जुमेरात को नए साल के मौके पर मुल्क भर के शहरियों और बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानियों को अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए नई तवानाई, मुस्बित तब्दीली और कौम की तामीर के तय इज्तिमाई जिम्मेदारी का वक्त करार देते हुए 2026 के नए साल की मुबारकबाद पेश की। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आज जुमेरात की सुबह एक पोस्ट को शेयर करते हुए सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नया साल नई शुरुआत की अलामत है और सोचने और नई करारदातें तरतीब देने का मौका फराहम करता है। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो कौमी तरक्की, समाजी हम आहंगी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म को मजबूत करें। आतिशबाजी ने नए साल की रात के आसमान को जगमगा दिया और सड़कें जश्न से गूंज उठी, क्योंकि हिंदुस्तान भर में लोगों ने जोश व खरोश, दुआओं और अवामी इज्तिमात के साथ नए साल 2026 का इस्तकबाल किया। दिल्ली से बेंगलुरु और अमृतसर तक नए साल की आमद खुशी और मौसीकी के साथ मनाई गई। गोवा में शानदार आतिशबाजी ने रात के आसमान को रोशन कर दिया, जब मुकामी लोग और सयाह नए साल की शुरुआत के लिए मकबूल पार्टी के मरकज़ों पर जमा हुए। साहली रियासत ने हर साल की तरह होटलों और रेस्टोरेंट्स के खुसूसी तकरीबात की मेज़बानी के साथ मुतहरिक तकरीबात का मुशाहिदा किया। मुंबई में लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में नए साल 2026 की शुरुआत करते हुए आधी रात को घड़ी के टकराने के बाद जश्न मनाया। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में लोगों ने धर्मशाला में नए साल 2026 का खैर मुकद्दम किया। सर्द मौसम ने त्यौहार के जज्बे को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। वसती हिंदुस्तान में भी शानदार तकरीबात का मुशाहिदा किया गया, क्योंकि ग्वालियर और मध्य प्रदेश में लोगों ने नए साल का इस्तकबाल आतिशबाजी के साथ किया और खुसूसी तकरीबात में बॉलीवुड मौसीकी पर रफ्त किया। जनूबी हिंदुस्तान में हैदराबाद ने बड़े हुजूम को एक अहम मुकामात पर आतिशबाजी, मौसीकी और दीगर रात की तकरीबात के साथ जश्न मनाते देखा गया। बेंगलुरु में आतिशबाजी ने एक बार फिर स्काई लाइन को रोशन कर दिया, क्योंकि रिहायशियों ने 2026 के आगाज को निशानेजद किया, जबकि हुकाम ने हिंदुस्तान की सिलिकॉन वैली में सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजामात को बरकरार रखा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात को कौम को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए सबको 2026 के लिए बेहतरीन ख्वाहिश का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आज जुमेरात की सुबह शेयर किए गए अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि नया साल सबके लिए अच्छी सेहत और खुशहाली लाएगा। उन्होंने कहा कि वो लोगों की कोशिशों में कामयाबी और इनके तमाम कामों में तकमील के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशरे में अमन और खुशी के लिए भी दुआ की। मुल्क के नए साल में दाखिल होने पर हम आहंगी और फलाह व बहबूद के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के 68वें यौम तासीस के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जुमेरात को साइंसदानों और अहलकारों को दिली मुबारकबाद पेश की। इनके गैर मुतज़लज़िल अज़्म, साइंसी उम्दगी और कौमी फ़र्ज़ के गहरे एहसास की तारीफ की। DRDO आज जुमेरात को अपना 68वां यौम तासीस मना रहा है। ये तंजीम 1958 में आज के दिन हिंदुस्तान को मजबूत बनाने और मुल्क को साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में बिलखुसूस दिफा में खुद कफील बनाने के लिए कायम की गई थी। आज जुमेरात की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लिखा, DRDO के दिन के मौके पर मैं DRDO के तमाम साइंसदानों, एहलकारों और इनके खानदानों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात को मरकजी वज़ीर मवासलात और शुमाल मशरक़ी खित्ते के तरक्की के वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इनकी लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ करते हुए टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत बनाने और शुमाल मशरक़ में ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में इनके ताउन की भी तारीफ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात की सुबह लिखा, मरकजी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सालगिरह की मुबारकबाद। वो टेलीकॉम सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। शुमाल मशरक़ में लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए इनकी कोशिशें भी इतनी ही काबिल ज़िक्र हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 जनवरी 1971 को मुंबई में मधुराव सिंधिया और माधवी राजे सिंधिया के यहाँ पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक
کرمی ذات سے ہے اور وہ ہندوستان میں برطانوی راج کے دوران گوالیار کی شاہی ریاست کے آخری حکمران جیواجی راؤ سندھیا کے پوتے ہیں۔ دارالحکومت دہلی میں رہنے والی ایک کشمیری لڑکی کی مبینہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس نے رینٹل ہاؤسنگ مارکیٹ میں مبینہ مذہبی امتیاز پر غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ ویڈیو کلپ میں خاتون قومی دارالحکومت دہلی میں رہائشی فلیٹ تلاش کرنے کے لیے اپنی جدوجہد بیان کر رہی ہے اور دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کی شناخت کی وجہ سے اسے بار بار رہائش دینے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ کے مطابق لڑکی کی شناخت منازہ کے نام سے ہوئی ہے، جو ایک کشمیری مسلمان طالب علم ہے جو دہلی میں کرائے کے فلیٹ کی تلاش میں ہے۔ یہ ویڈیو دی مسلم نامی ایکس ہینڈل نے شیئر کی، جس میں الزام لگایا گیا کہ منازہ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے رہائش دینے سے انکار کیا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ فلیٹ کے لیے اس کا حجاب اتارنے کے لیے کہا گیا۔ ویڈیو میں حجاب پہنی منازہ کہتی ہے کہ دہلی میں رہنا خود طالب علموں کے لیے ایک جدوجہد ہے، لیکن اصل مشکل اس وقت شروع ہوتی ہے جب رہائش کی تلاش ہوتی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بہت سے مالک مکان مسلمانوں کو فلیٹ کرائے پر دینے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور جب وہ کشمیری مسلمان ہونے کا انکشاف کرتے ہیں تو صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ ایک شخص نے انہیں کہا کہ انہیں فلیٹ صرف اسی صورت میں مل سکتا ہے جب وہ اپنا حجاب اتاریں گے۔ اس ویڈیو کلپ نے آن لائن بڑے پیمانے پر تنقید کو جنم دیا ہے۔ صارفین نے اسے مذہبی امتیاز کا واضح معاملہ قرار دیا ہے۔ اتر پردیش کے ضلع امروہہ میں واقع EMESQ پبلک اسکول اس وقت شدید تنازع کی زد میں آ گیا۔ گزشتہ روز اسکول میں منعقد ہوئے کارنیول اتسو کے دوران پیش آئے ایک پروگرام کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ الزام لگایا گیا کہ اس پروگرام میں چند طلباء نے برقع پہن کر حالیہ ریلیز ہوئی فلم دھریندر کے گانے پر مشہور ڈانس اسٹیپ کیا، جسے اسلام اور برقعے کا مذاق اڑانے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ ویڈیو کے منظر عام پر آتے ہی مسلم سماج میں شدید ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین اور مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اگر ایک مسلم شناخت رکھنے والے تعلیمی ادارے میں ہی اس طرح مذہبی علامتوں کا مذاق بنایا جائے تو یہ نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ حال ہی میں بہار میں حجاب سے متعلق تنازع کے بعد امروہہ کے اس واقعے نے معاملے کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ مقامی لوگوں نے اسکول مینجمنٹ اور پرنسپل کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مہاراشٹر میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اس وقت شدید داخلی بحران سے گزر رہی ہے۔ پارٹی کے ریاستی صدر اور سابق رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل کے خلاف کھل کر بغاوت سامنے آ رہی ہے۔ اورنگ آباد چھترپتی شامباجی نگر میونسپل کارپوریشن انتخابات اور ممبئی کے بلدیاتی سیاسی منظرنامے میں پارٹی کے اندرونی اختلافات نے سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے۔ پارٹی کے ناراض لیڈران کا الزام ہے کہ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن انتخاب کے دوران ٹکٹوں کی تقسیم میں شفافیت کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ ریاستی صدر امتیاز جلیل پر براہ راست الزام ہے کہ ٹکٹ قابلیت اور کارکردگی کی بنیاد پر دینے کے بجائے مبینہ طور پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ الزام یہ بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے سینئر و سرگرم لیڈران کو نظر انداز کر کے اپنے قریبی اور وفادار افراد کو ٹکٹ سے نوازا ہے۔ اورنگ آباد میں پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق اسمبلی امیدوار ناصر صدیقی اور دیگر پارٹی کارکنان نے امتیاز جلیل پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے وفادار اور پرانے کارکنوں کو نظر انداز کر کے مبینہ طور پر 12 سے 15 لاکھ روپے میں ٹکٹ فروخت کیے ہیں۔ مشتعل کارکنان نے اورنگ آباد میں احتجاج کرتے ہوئے امتیاز جلیل کی تصاویر کو پھاڑا اور پیروں تلے روند کر نعرے بازی کی کہ ہم اسدالدین اویسی کے ساتھ ہیں، لیکن امتیاز جلیل کی قیادت منظور نہیں۔ ملک کی دوسری بڑی اکثریت یا سب سے بڑی اقلیت جو ہے وہ افرادی قوت کے اعتبار سے تو دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادیوں میں سے ایک ہے، مگر وقت کے ساتھ اس کی بااثری میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کے پاس ترقیاتی موقع کم ہیں۔ اس کی سیاسی طاقت گھٹتے گھٹتے اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ملک کی مرکزی کابینہ میں ایک بھی مسلم وزیر نہیں ہے۔ کئی ریاستوں کا بھی یہی حال ہے۔ وزیر تو جانے دیجیے، رکن پارلیمنٹ اور رکن اسمبلی بھی کافی کم ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ سرکاری عہدوں پر اس کے افراد مٹھی بھر سے زیادہ نہیں ہیں۔ ہر سال ملکی سطح پر IAS میں کامیاب مسلم نوجوانوں کا فیصد آبادی کے تناسب سے معمولی ہے۔ اس سب سے بڑی اقلیت کی بستیوں کا بھی برا حال ہے۔ مخالف سیاسی رجحانات نے نئے مسائل الگ پیدا کر رکھے ہیں۔ بلڈوزر کلچر کو لیجئے یا مسلم مفادات کو یکسر نظر انداز کرنے کے کلچر کو، یا اس رجحان کو لیجئے جس سے زیر اثر باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ معاملات پریشان کن صحیح، مگر ان میں جینے اور پروقار طریقے سے جینے کی کوشش کے کسی بھی امکان کو خارج نہیں کیا جانا چاہیے۔ جہاں امکان بھر اور حتی المقدار کوشش ہو سکتی ہے ہونی چاہیے۔ اس کی ذمہ داری ہر خاص و عام پر ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب کو یہ احساس رہے کہ خود کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے کن اہداف کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے برادران وطن سے بہتر تعلقات۔ اس دور خرابی میں بھی اکثریتی طبقے کا بڑا حصہ نرم گوشہ رکھتا ہے، مسلم مفادات کے لیے آواز اٹھاتا ہے، یہی بڑی طاقت ہے۔ دور حاضر میں ڈیٹا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 3 طلاقوں کا مسئلہ اٹھایا گیا تو ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا۔ وقف کا بھی کتنا ڈیٹا ہے۔ پسماندہ ذاتوں یعنی مسلم
کا بھی کوئی مضبوط ڈیٹا ملت کے پاس نہیں ہے جسے وہ اپنا جمع کیا ہوا ڈیٹا کہہ سکیں. کیا اس جانب کوئی توجہ دے سکتے ہیں؟ ملک کی آئینی خطروں کے تحفظ اور اپنے حقوق کی قانونی لڑائی لڑنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے قانونی شعبے کی جانب سے توجہ شمولیت بڑھانے کی فکر کرنا چاہیے. کاغذات کی درستگی اہم ترجیح بنے. بطور خاص سماج کے اس انتہائی کمزور طبقے کے دستاویزات کی درستگی جو اس کی اہمیت سے اب بھی واقف نہیں ہے. نئے سال 2026 میں ان امور پر جائزہ لینے کی تمام مسلمانوں کو ضرورت ہے. ناظرین، سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا. گورنر تلنگانہ جشنو دیو ورما اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سال نو کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی. گورنر نے اپنے پیغام میں تمام ہندوستانیوں اور بالخصوص تلنگانہ کے عوام کو دلی اور پرخلوص مبارکباد پیش کی. انہوں نے امید ظاہر کی کہ سال 2026 تلنگانہ کے ہر شہری کے لیے خوشحالی، اچھی صحت اور خواہشات کی تکمیل کا سال ثابت ہوگا. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ وکست بھارت کے نظریے کو اختیار کرتے ہوئے ملک کی ترقی میں اپنا اہم رول ادا کریں. انہوں نے سماجی برائیوں، غربت اور بیماری کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سماج میں مساوات، امن، خوشحالی اور ترقی کے اقدامات میں حصہ لینے کی عوام سے اپیل کی. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عوام کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ تلنگانہ رائزنگ ویژن 2047 کی تکمیل کے لیے سال 2026 میں اہم پیش رفت کی امید ہے. کسان، خواتین اور ورکرز کے علاوہ سماج کے تمام طبقات کی بھلائی اور ان کی خواہشات کی تکمیل کے سلسلے میں 2026 میں نیک تمنائیں وابستہ کرتے ہیں. کمشنر جی ایچ ایم سی آر وی کنن نے کہا کہ 2026 میں حیدرآباد کو صحت و صفائی کے معاملے میں ملک کے نمبر 1 شہر میں تبدیل کرنے کے مقصد سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 2025 میں صحت و صفائی اور کلین اینڈ گرین کے شعبے میں جی ایچ ایم سی کو ملک میں 6واں مقام حاصل ہوا ہے. گرد حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود 650 مربع کلومیٹر سے بڑھ کر 2000 مربع کلومیٹر ہو چکے ہیں اور بلدی وارڈز کی تعداد 300 ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ایچ ایم سی کے حدود میں روزانہ 9000 میٹرک ٹن کچرے کی نکاسی کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ کچرے کی نکاسی اور شہر کے باہری علاقوں میں ڈالنے کے لیے ڈمپنگ یارڈز اراضی کی نشاندہی کی گئی ہے. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت پر 300 بلدی وارڈز میں صفائی کی خصوصی مہم چلائی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ آئندہ مالیاتی سال میں پراپرٹی ٹیکس کے طور پر بلدیہ کو 3000 کروڑ کے حصول کا نشانہ مقرر کیا گیا. جی آئی ایس سروے کے ذریعے تقریباً 14 لاکھ جائیدادوں کا سروے مکمل کیا گیا. انہوں نے بتایا کہ 1 لاکھ سے زائد افراد پراپرٹی ٹیکس مقررہ ٹیکس سے کم ادا کر رہے ہیں. آر وی کنن نے کہا کہ درمیانی افراد کی مداخلت کے بغیر عوام جی ایچ ایم سی کے ویب سائٹ اور ایپ کے ذریعے ٹیکس ادا کر سکتے ہیں. تلنگانہ حکومت نے پری میٹرک اسکالرشپ کے تحت کالجز اور طلبہ کے رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں 31 مارچ تک توسیع کر دی ہے. نئے اور رینیول اسکالرشپ 2025-26 کے لیے آخری تاریخ 31 دسمبر مقرر کی گئی تھی. سیکریٹری ایس سی ڈیولپمنٹ ڈاکٹر بدھا پرکاش جیوتی کے مطابق ایس سی ایس ٹی بی سی معاشی طور پر پسماندہ اقلیت اور معذور طلبہ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ اسکیم سے استفادہ کر سکتے ہیں. اسکالرشپ کی منظوری میں شفافیت اور جواب دہی برقرار رکھنے کے لیے حکومت نے آن لائن سسٹم متعارف کیا ہے جس کے تحت کالجز اور طلبہ کو آن لائن رجسٹریشن کرانا ہوگا. تعلیمی سال 2025-26 کے لیے تلنگانہ ای پاس ویب سائٹ پر رجسٹریشن کا 1 جولائی کو آغاز ہوا جو 31 دسمبر کو ختم ہونا تھا، لیکن 31 مارچ تک اس کی توسیع کر دی گئی ہے. شہر حیدرآباد میں نئے سال 2026 کی آمد کا جشن جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. رات 12 بجتے ہی سڑکوں پر منچلے نوجوانوں نے رقص کرتے ہوئے نئے سال کا استقبال کیا. شہر کے اہم مقامات پر زبردست ہجوم دیکھا گیا. شدید سردی کے باوجود نوجوان سڑکوں پر گھومتے ہوئے نئے سال کا جشن مناتے رہے. پولیس کی جانب سے اس موقع پر سخت انتظامات کیے گئے تھے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹا جا سکے. پولیس نے شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف پہلے ہی انتباہ جاری کر دیا تھا اور نئے سال کے جشن کے موقع پر اہم شاہراہوں پر پولیس نے گاڑی چلانے والوں کی سختی سے جانچ کی. ٹریفک جام کے مسئلے سے بھی نمٹنے کے لیے پولیس نے معقول انتظامات کیے تھے. نئے سال کے جشن میں شامل ہونے والوں کے لیے حیدرآباد میٹرو ریل کی جانب سے رات دیر تک سروس کو جاری رکھا گیا تھا. کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار کی جانب سے کل ہند صنعتی نمائش کے پیش نظر آج 1 جنوری تا 15 فروری روزانہ شام 4 بجے تا رات 12 بجے تک ٹریفک تحدیدات عائد کی گئی ہے. پولیس کے مطابق اضلاع سے آنے والی آر ٹی سی بسیں اور خانگی بسیں جو سدھی امبر بازار اور جام باغ کی طرف سے آتی ہے ان کا رخ معظم جائی مارکیٹ سے ہیبٹس کی طرف موڑ دیا جائے گا. اسی طرح اضلاع سے آنے والی آر ٹی سی بسیں، خانگی بسیں اور ہیوی وہیکل جو پولیس کنٹرول روم اور بشیر باغ سے نامپلی کی سمت جانے والی ہوں ان کا رخ اے آر پیٹرول پمپ اور بی جے آر مجسمے کے پاس ہیبٹس کی سمت موڑ دیا جائے گا. اسی طرح ہیوی وہیکلز، میڈیم موٹر وہیکل جو بیگم بازار چھتری سے ملاکنٹا جانے والے ہوں ان کا رخ موڑ کر ان کا رخ الاسکا جنکشن دارالسلام ایک مینار مسجد کی سمت موڑ دیا جائے گا. بڑی گاڑیاں جو دارالسلام گوشہ محل روڈ سے افضل گنج جا رہی ہوں ان کا رخ بھی بیگم بازار سٹی کالج کی سمت موڑ دیا جائے گا. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر جانا ریڈی کی عیادت کی جو حال ہی میں گھٹنے کی سرجری کے بعد اپنے گھر پر آرام کر رہے ہیں.
वज़ीर आला खुसूसी तौर पर इनकी रिहाइशगाह पहुंचे और इनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया, साथ ही जल्द मुकम्मल सेहतयाबी की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने जाना रेड्डी से खैर सगाली गुफ्तगू करते हुए इनके हौसले और सेहतयाबी के अमल पर इत्मीनान जाहिर किया, जबकि इस मुलाकात को सियासी व समाजी हलकों में खैर सगाली और इंसानी हमदर्दी के जज्बे की अक्कासी करार दिया जा रहा है। आज के इस नए दौर में कंप्यूटर से वाकिफ होना हर फर्द के लिए लाजमी हो गया है। उम्र की कोई कैद नहीं है, कोई भी अफराद कंप्यूटर से वाकिफ होना लाजमी हो गया है। इन्हीं हालात को देखते हुए इदारे सियासत ने कोई भी उम्र के अफराद के लिए कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज अमल में लाया है और साथ ही बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत कोर्सेज का इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज अमल में लाया गया, जिनमें MS ऑफिस विद एडवांस एक्सेल, ऑटोकैड, 2D 3D स्ट्रक्चर प्लानिंग, रेविट, अकाउंटिंग पैकेजेस जैसे टैली, GST, फोकस, DTP, फोटोशॉप, कोरोल्ड्रा और स्पोकन इंग्लिश की तरबियत दी जा रही है। क्लासेस का आगाज 5 जनवरी 2026 से अमल में लाया जा रहा है। बड़ा इनाम फीस के साथ रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। दाखिले पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर दिए जाएंगे। लिमिटेड सीट्स है, जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हुए दाखिला हासिल कीजिए। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।